السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل اور نامہ اعمال آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے وہ آپ کے نام کے حساب سے جو جنات کی حاضری ہوتی ہے ان کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں سن کے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ رب کے حکم سے تمام احباب الف سے لے کر یہ تک، الف سے لے کر غین تک تمام جنات کے نام آپ ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ آپ اپنے نام کے جنات کے حساب سے عمل پڑھ سکیں۔ چارٹ آپ کے اسکرین کے سامنے موجود ہے، اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں یا خاکی ہیں۔ یہ چارٹ ہر ویڈیو میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ احباب کسی جگہ بھی جا کے وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائیں۔ کمزور پڑنے سے مراد یہ جب آپ کو یہاں پہ پتہ ہوگا کہ میرا نام آتشی لائن میں ہے، بادی میں ہے، خاکی میں ہے یا پھر آبی میں ہے، تو آگے چل کے آپ کے لیے تمام تفصیل جو ہے نا وہ آسانی سے ممکن ہو جائے گی۔ آپ جیسا کہ الف کے ساتھ جو لفظ جنات بنتا ہے وہ آپ کی اسکرین کے سامنے فا یوش، با کا جو بن رہا ہے وا یوش، یعنی کہ اسی طرح جو لفظ الف سے لے کر غین تک، جو کہ عملیات کی فیلڈ ہے وہ الف سے غین تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح لفظ بائی لفظ جو حروف آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں یہ تمام جنات کے نام ہیں، یہ تمام جنات کے نام ہیں۔ جب آپ نے کبھی جنات سے ملاقات کرنی ہو اپنے نام کے حساب سے تو آپ کے لیے یہ نام اور یہ لفظ اور یہ جناتی نام آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جاننا انتہائی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آیا کہ میرے لفظ کے لفظ بائی لفظ جنات کی حاضری کیسے ہوگی۔ بہت سارے جیسے کہ کہتے ہیں کہ کسی ایک لفظ اٹھا لیتے ہیں، اگر یا جبار و جل جلالہ کی بات کریں تو جیسے کہ چار لفظ ہیں تو چار موکل بنیں گے، چار جنات بنیں گے۔ یہاں پہ ہم نے علی کے تین لفظ مبارک ہیں اور تین ہی جنات بنتے ہیں۔ اسی طرح کسی احباب کے لفظ 5 ہیں، 7 ہیں، یعنی کہ ابھی ہمارا نام یاسر علی ہے تو ہم علی کو چھوڑ دیں گے، یاسر کے جو ہے نا وہ جنات یہاں سے لیں گے حروفوں سے۔ جتنے بھی نام آپ کی اسکرین سامنے الف سے لے کر غین تک چل رہے ہیں یہ سارے جناتی نام ہیں اور یہ وضاحت طلب کتابوں میں تمام درج ہیں۔ جو احباب کہنا چاہیے پوچھنا چاہیے یہ کہاں سے ہیں تو تمام شبستان رضا میں بھی درج ہے اور بہت ساری کتابیں ایسی جن میں یہ نام درج ہیں ان جنات کے، جو کہ لفظ بائی لفظ سے ٹچ ہیں۔ اگر ہم اپنے نام کا جنات پکڑتے ہیں تو وہ ایک ہی ہوگا، اگر لفظ بائی لفظ کا ہم پکڑتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں پورا 100 گنا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ظاہری موکل اور باطنی موکل میں فرق ہے۔ باطنی موکل آپ کے پورے نام کا ہو جائے گا، یعنی کہ جس طرح بھی ہمارا نام یاسر ہے تو ہم اگر باطنی موکل کو پکڑیں گے تو سر کا تعیل بنتا ہے، اگر ہم ظاہری موکل کو پڑھیں گے یائیل بنے گا۔ تو ہمارا کام ہے ہم پورے پھر لفظوں کو اپنے کو الگ الگ کر کے موکل ظاہری بنا کے پڑھیں۔ اسی طرح یہاں پہ آج جنات کی بات کی جا رہی ہے تو تمام احباب جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نام کے جنات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حروف بائی حروف ہمارے نام کے کتنے جنات بن رہے ہیں اور ان کا نام کیا ہے، اور پھر جا کے آپ ان کا وظیفہ پڑھیں گے یا چلہ کشی کرتے ہیں تو وہ 100% آپ کے ساتھ حاضری دے کر آپ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے احباب کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم نے جگہ، وقت یا پھر نظر و نیاز کیا کرنی ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں جب بھی آپ نے کوئی عمل خاص پڑھنا ہو، عمل خاص سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ نے اپنے نام کے مکمل جنات کا عمل پڑھنا ہے یا پھر اپنے نام کو موکلین کا عمل پڑھنا ہے تو پھر آپ کو جگہ اور وقت کی پابندی لازمی ہوگی۔ کیوں کہ جب آپ موجود نہیں ہوں گے وہاں پہ تو پھر یہ چیزیں متنفر ہو جاتی ہیں، وہ پھر آتی نہیں ہیں پھر، یعنی کہ آپ کا تمام تر حالات میں اس جگہ میں ہونا، موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا وقت آ گیا کہیں غمی خوشی ہے، خوشی کو تو آپ رہنے دیں، اگر غمی ہے تو آپ کہیں جانا پڑ جائے تو وہاں آپ پھر ایک رات کے لیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ یہاں پہ جنات کے عمل میں 2 سے 3 دن آگے نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رہے۔ اگر 100% اپنے نام کے جنات کی حاضری چاہتے ہیں تو آپ احباب کو چاہیے کہ آپ صرف ایک دن کہیں بھی اگر جانا بھی ہے تو ایک دن کے لیے جا سکتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کے آپ نے پڑھائی کرنی ہوگی۔ اب یہ سوچنا یہ چلتے پھرتے پڑھائی کرنی ہوگی، یہ ایک دن کے لیے آپ چلتے پھرتے صبح فجر سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو یہ عمل ٹوٹ جائے گا۔ جب بھی
کسی بھی چلا کشی میں یا ورد و وظائف میں جب ایک دن کا ناغہ ہو جائے تو آپ احباب پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں جو کوئی مشورہ دے دیں. اب اس میں مشورہ دینے والی بات ہی نہیں ہے. مشورہ دینے والی بات ہی نہیں. جب آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو دن پہ پیسے ملتے ہیں، وہ ایک دن آپ نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں وہ آپ کو نہیں دیں گے. یہ آپ کو اچھی طرح علم ہے. اسی طرح ہی جب آپ ایک دن عمل چھوڑ دیں گے تو پورا عمل، بے شک وہ 39 ڈیز کیوں نہ ہو گئے ہوں، وہ عمل آپ کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ ہم مالی حالات میں پریشان ہیں، تو ہم جب یہ عمل کریں، آیا کہ جنات کا ہو، موکلات کا ہو، تو یہ عمل جب ہم کریں تو کیا ہمیں نظر و نیاز دینی ہوگی؟ تو نظر و نیاز کی دو طریقے یہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا کے دے دینی ہوتی ہے حسب توفیق، حسب استطاعت. اور دوسری چیز یہ، ہر جمعرات کو آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں. اور تیسری اور خاص چیز، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں، اور یہ یاد رہے یہ جو خوشبو سندل ہے یہ اس وقت لگائی جائے جب یہ بندہ اپنے مقررہ جگہ پہ بیٹھ کے پڑھائی شروع کرنے لگا ہو، یا پھر دن میں لگائے کوئی شخص تو پھر اس کا وضو میں ہونا ضروری ہے. کیوں کہ جو خوشبو سندل ہے یہ عملیات کی فیلڈ میں پہلا جز ہے جس سے یہ چیزیں توجہ حاصل ہوتا ہے ان کا، وہ مانوس ہوتے ہیں موکلات اور جنات. اگر دوسری ترتیب پہ ہم جائیں، دوسری چیز کون سی ضروری ہے، وہ یہ عرق گلاب یعنی کہ عطر جو ہے عرق والا، گلاب والا، وہ آپ یوز کریں گے. مگر جو سندر سے خوشبو ہے بغیر وضو کے دن ہو، جب بھی کوئی بھی ٹائم ہو، وہ آپ نے بغیر وضو کے نہیں لگانی. خاص کر کے جو بندے عملیات کی فیلڈ میں اور عمل جاری رکھے ہوئے پڑھائی کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر سندر سی خوشبو ایسے نہ لگائیں، وضو کر کے خوشبو لگا لیں، ویسے نہیں لگانی. کیوں؟ سندر سی خوشبو پہ پورے 100% موکلات کی حاضری ہوتی ہے، وہ خوشبو لینے آتے ہیں. جیسے کوئی بندہ غذا کھاتا ہے، آپ کسی دعوت میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے بنے ہوں گے، تو یہ ان کے لیے اچھا کھانا ہے، ایک سندر سی خوشبو. دوسرے نمبر پہ جو موکلات کو خوشبو آتی ہے، جو کھینچتی ہے اپنی طرف، وہ یہ ہے کہ عرق گلاب سے مراد یہ ہے کہ عطر، جو گلاب کا عطر ہے وہ آپ نے دوسرے نمبر پہ اس کی خوشبو موکلات کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تیسرے نمبر پہ جا کے خوشبو خاص ہے، عطر خاص. یہ بہت سارے احباب نے نام پہلی بار سنا ہوگا، خے اور سین ہے، خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشبو گھاس سے تیار کی جاتی ہے، اور یہ انتہائی مہنگی ترین خوشبو ہے. یہ عطر خس جو ہے یہ انتہائی مہنگی ترین خوشبو ہے اور یہ گھاس سے تیار کی جاتی ہے. یہ تیسرے نمبر پہ جا کے پھر اس کو کھینچتی ہے موکل کو اپنی طرف. تو یہ 3 خوشبوئیں جو آپ ساتھ شیئر کی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ جب بھی کوئی اپنی پڑھائی کریں یہ تینوں خوشبوئیں اپنے استعمال میں لائیں. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز یہ، اگر ہم اپنے نام کے جنات کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو آیا کہ ہمیں کون سا جو ہے نا وہ طریقہ کرنا چاہیے، کون سی خوشبو لگانی چاہیے؟ تینوں میں سے کوئی ایک بھی لگا سکتے ہیں، مگر کوشش کریں عطر سندل مل جائے، سندل کی خوشبو مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی بہت سارے احباب کہیں گے کہ ہمارے پاس سندل کی لکڑیاں وغیرہ موجود ہیں یا اور ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کا بھی یا بخور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. مگر جو خوشبو ذاتی طور پہ جسم پہ لگتی ہے اس کی ایک اپنی کیفیات ہوتی ہیں. ابھی آپ موکل کا جو جنات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تمام جنات جو الف سے لے کر غین تک آپ کے ساتھ سکرین بائی سکرین شیئر کیے جا رہے ہیں. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے شیئر کیے جا رہے ہیں کہ بہت سارے عامل حضرات ایسے ہیں جو کہ آپ کو بتاتے نہیں، اور بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ جی آپ ایسا بتائیں کہ الف سے لے کر غین تک، یعنی کہ عملیات کی فیلڈ میں الف سے لے کر غین تک بیچ میں یہ آ جاتا ہے، تو اس میں جو نام بنتے ہیں جنات کے وہ ہمیں بتائیں، ہم نے پڑھنے کیسے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. مختلف کتابوں میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ اس پہ وہ تبصرہ نہ کیا کریں. کیوں کہ ابھی کوئی ایک کتاب ہے اس میں تویزات لکھنے کا کوئی اور طریقہ ہے، دوسری میں کچھ اور ہے، تیسری میں کچھ اور. مگر مین چیز جو پوائنٹ کتابوں کا وہ یہ ہے کہ جو آخر میں عدد بنتے ہیں وہ کل ایک ہی بن رہے ہیں. اگر 800 عدد ہیں تو لاسٹ میں جب ہم جمع کریں گے پورے نقوش کو ایک سائڈ پہ دوسری تیسری سائڈ پہ، تو اس کا نقوش کیا بنے گا؟ وہ 800 بنے گا. سمجھے نقوش ٹھیک ہے. لکھنے کی ترتیبیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں مگر نقوش ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو یہی بتاتے چلیں
آپ تمام جگہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یہ محبت کا عمل ہے، یہ فلاں کا نقوش ہے، یہ فلاں کا نقوش ہے۔ سب سے پہلے جو احباب ہماری ہند کو عامل میں ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی کسی یوٹیوب سے نقوش نہیں لکھیں گے۔ کیوں نہیں لکھیں گے؟ کہ ابھی یوٹیوب میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتشی سلمانی نقوش ہے، مان لیتے ہیں آتشی سلمانی نقوش ہے، ابھی وہ صرف آتشی مزاج کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بادی خاکی یا بھی کسی کام کا ان کا نقوش نہیں۔ ہاں اسی ترتیب کو اب آپ اپنے طریقے سے جہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے ہند کو عامل میں اس طریقے سے اس نقوش کو لے آئیں، یہاں پہ لے کر اس میں سے 24 مائنس کریں، مائنس کرنے کے بعد 3 پہ تقسیم کریں، اس کے بعد اپنے طریقے سے آپ بادی ہیں تو بادی طریقے سے پر کریں، خاکی ہیں تو خاکی طریقے سے پر کریں اسی آتشی نقوش کو، جو پھر آبی ہیں تو آبی طریقے سے پر کریں، تب جا کے وہ نقوش آپ کا کام کرے گا، ورنہ کام نہیں کرے گا۔ یہاں پہ پورا چارٹ اب آپ نے دیکھ لیا، یہاں پہ وضاحت طلب بات یہ ہے اگر ہم اپنے نام کا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اسکرین پہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے نام کے جنات کی حاضری، نام ہے علی، چارٹ کرتے ہیں اس لیے علی نام ہے، علی نام کے جو جنات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3۔ آئین کا کیا ہے؟ فش، یوش، یہ کیونکہ عجیب عجیب جنات کے نام ہیں، تھوڑے زبان پہ مختلف طریقوں سے ہر بندہ اپنے طریقے سے لے لے گا۔ لام کے ہیں حد یوش، یا کے شے یوش۔ اب علی جب اس کو پڑھے گا تو مختلف انداز سے نہیں پڑھنا جس طرح بتایا جا رہا ہے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ جب جو لفظ ہیں حاضر شد اس کے بھی اعداد بیچ میں موجود ہیں، علی بہا کے عین، فا فش یوش، لام حد یوش، یا شہ یوش، حاضر شد۔ اب یہ جو لفظ ہیں جناتی نام کے یہ عجیب عجیب سے نام ہیں، کیونکہ یہ زبان پہ ایک دم نہیں آئیں گے، آپ کو پہلے آپ ایک دن اس کی پڑھائی کر لیں گے، اس کے بعد جا کے اس کو عمل کو اپنے تابع کریں اور شروع کریں۔ اب جو یہ مکمل جو عظمت ہے اس کے 3350 ہیں، آپ اسی طرح نکال لیں گے اپنے نام سے، نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیسے نکلیں گے، کیونکہ چارٹ آپ نے مکمل دیکھ لیا الف سے لے کر یہ تک، الف سے لے کر عین تک تمام جنات کے نام آپ کے اسکرین کے سامنے تھے۔ ابھی وہاں سے آپ پکڑیں اپنے اپنے نام کے جنات پکڑیں اور اس طرح ایک عظمت بنا لیں۔ پہلے اپنا نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد بحقی لکھیں گے، اس کے بعد پھر حروفوں کو جدا لکھیں گے ساتھ میں، جس طرح علی ہے تو عین آ رہا ہے تو عین پہلے لکھ دیا ہم نے، اس کا آگے جنات کا نام، پھر لام کے جنات کا نام، پھر یہ کے جنات کا نام، پھر حاضر شد لکھ کر اب اس پوری عظمت کی ہم نے جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرنے ہیں کتنے اعداد بن رہے ہیں۔ جب اعداد ہمیں پتہ چل جائیں گے تو روزانہ ہم 41 دن اس کو پھر پڑھائی کریں گے۔ ابھی یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے، عطر سندس بھی آپ کو دکھا دی ہے اور ہلکی گلاب بھی دکھا دی ہے اور خس کی خوشبو بھی آپ کو دکھا دی ہے۔ جب بھی آپ پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتائیں یہ ہمیں تینوں خوشبوئیں دے دیں، آپ تھوڑی تھوڑی لے آئیں، ایک دم سے ساری نہ لے آئیں کیونکہ مہنگی خوشبوئیں تھوڑی تھوڑی لیں، 500 روپے کی لیں یا اس سے کم مقدار میں جو ملتی ہے تو لے لیں تاکہ آپ دن بھر اپنے ساتھ لگاتے رہیں۔ یہاں تک امید ہے انشاءاللہ رب کے حکم سے آپ کو پورے جنات نام کی سمجھ آ گئی ہوگی، پڑھنے کا طریقہ کار پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسی کو چلہ کشی جب کرنی ہے اپنے نام کے جنات وہ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے آپ کا استاد ہونا ضروری ہے، آپ کے پیر و مرشد ہونے ضروری ہیں، آپ کے والدین سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ابھی کوئی احباب کہیں جی ہمارے والدین ہمیں اجازت نہیں دے رہے، پیر و مرشد ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کو کہیں گے وہ شور ڈالیں گے، اور جی استاد ہمارے جو وہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ پھر آپ کی نالائکی ہے۔ ابھی تک آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہی نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تھوڑی کڑوی باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیچ میں آپ کی جو رہنمائی والی یہ چیزیں، یہ کڑوی باتیں سمجھے کہ آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، یہ کوئی بندہ اس طرح نہیں کھل کے نہیں بتاتا ہے آپ کہ وہ جی یہ کر لو وہ کر، نہیں، آپ کا استاد کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے، آپ کا پیر و مرشد کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اپنے والدین کو قائل کر سکتے ہیں تو بتا دیں کہ میں یہ عمل پڑھنے لگوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اتنا بھی اگر آپ والدین کو نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کہیں نہ کہیں غلط ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے نامہ اعمال کی طرف کہ ہم نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ روزانہ جو ہمارے کل تعداد نکلی ہے کیلکولیشن میں، یعنی کسی کے نکلتی ہے 3000، کسی کی 2000، کسی کی 500، کسی 700 نکلے، جتنا کم لفظ ہوگے اتنے کم جنات کی اس میں جو ہے نا وہ نام کے عدد کم ہوں گے۔ کوئی احباب کے تو یہ جی بہت لمبی پڑھائی ہے جی، ہم تو اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، مطلب بہت زیادہ 3500 زیادہ یہ ہے وہ، اس طرح مطلب بہت سارے شخص ایسے کہہ رہے ہیں۔ پھر انہیں احباب کو چاہیے کہ 41 دن میں جتنے بھی کیلکولیشن بنی ہے نا ان کو آپ 1.25 لاکھ پہ کر لیں۔ اگر اپنے دن کے بنتے ہیں 31-25 بن رہے ہیں
3125 مرتبہ آپ ڈیلی کے پڑھ لیں، 1.25 کو آپ 41 مرتبہ کر لیں، وہ آپ پڑھائی کر لیں۔ اب مکمل ایک دفعہ عمل آپ سن لیں گے تاکہ بار بار آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ آپ نے نام کی عدد بنا لیے، جنات بنا لیے، یہ آپ اسی وقت جب بنا کے آپ بنائیں گے نا، اپنا بنا کے آپ پڑھنا شروع کریں۔ 11 دفعہ آپ پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد جنات کے نام بنائیں۔ بنانے کے بعد اسی طرح یہی جو عظمت آپ نے بنائی ہے، لکھنے کے بعد خوشبو لگائیں، پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام لکھیں، اس کو بازو میں باندھ لیں، جیسے کوئی یہی نقوش ہے آپ کا، بازو میں باندھ دیں گے۔ اب اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، رات تو آئے گی نا، ابھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں گے، عشاء سے پہلے پھر جب رات کو آپ نے پڑھائی کرنی ہے اسی وقت یہ آپ سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، بشرطے کہ ان تینوں خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو آپ کے پاس موجود ہو۔ آپ چلتے ہیں رات کی طرف، جگہ وقت ایک ہی ہو، پرہیزگاری متقی وہ آپ کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے کون سے نامہ مال اچھی ہیں اور کون سے برے ہیں۔ کوئی احباب برے نامہ مال کرے گا تو اس کے پلے کچھ آنے والا نہیں ہے، یہ ایڈوانس میں بتا دیں۔ جو اچھے نامہ مال کرے گا رب کے حکم سے سب کچھ اسی کا ہے۔ پھر اب آپ نے رات کا انتخاب کر لیا، 1.25 تعداد آپ نے ان ناموں کی پڑھ دی ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں جو کہ جن کی زیادہ تعداد نکل جائے، جن کم تعداد نکل جائے، 1800 ہے، 1700 ہے، 500 ہے، 200 ہے، 400، وہ اپنے نام کے مطابق پڑھیں گے۔ جن کی تعداد ابو ہو گئی ہے، 3500، 4000، 10,000 ہو گئی ہے، ان کو چاہیے کہ پھر وہ 1.25 تعداد 41 دن میں پورا کریں گے۔ اب یہاں پہ 41 دن میں آپ نے تعداد پوری کرنی ہے، رات کا ٹائم ایک ہی ہو، جگہ ایک ہی ہو، وضو ہو جائے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لیں کھڑے ہو کے، اس کے بعد کرسی شریف ایک دفعہ، 4 کل شریف ایک دفعہ پڑھ کے ایک مرتبہ 4 کل شریف پڑھیں گے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اپنے لگا میں، اور خوشبو یہ جو سندس کی اگربتیاں یہ بھی لا سکتے ہیں، اور اپنے جسم کے ساتھ ٹچ کر لیں، جو بھی آپ کو خوشبو یہ تینوں خوشبوئیں بتائی ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں۔ اگربتیاں لا سکتے ہیں تو موٹی فنگر والی، اتنی موٹی اگربتیاں آج کل چلی ہوئی ہیں وہ بھی آپ سندس کی لا سکتے ہیں، تو خوشبو بھی آپ ساتھ عطر بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ کام آپ نے کر لیا۔ اب آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنے، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ کے بعد 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 دفعہ درود پاک۔ اس کے بعد اب آپ نے یہ اپنے جنات کے نام پڑھنے شروع کر لینے، جیسے آپ پہلے دن ہی پڑھیں گے، اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہفتے بعد مشاہدات ہوں گے، 2 ہفتے بعد ہوں گے، 41 دن بعد جنات کی حاضری ہوگی، یہ لمبے اس میں وہ بات نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ پہلے دن ہی پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو ایسے مشاہدات ہوں گے، آپ اس کی سوچ بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا پاورفل عمل یہ ہو سکتا ہے جو اپنے نام کے جنات کا۔ جیسے پہلے دن پڑھنا شروع کر دیں یہ حاضری شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ۔ اب آپ نے خوشبوئیں پھر دبا دبا کے لگانی ہے، جیسے آپ کی خوشبو ہے ویسے الگ تھلگ خوشبو آتی ہے تو سمجھیں جنات کی آپ کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اب آپ کے نامہ مال ہونے خود کے بھی اچھے ہونے ضروری ہیں، جن میں آپ گالی گلوچ، بد نظری سے، بد فعلی سے، بد کریکٹر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے۔ جتنے اچھے کام کریں گے یہ جنات اتنے جلدی مانوس ہو کے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ کوشش کیا کریں جو عمل کر رہے ہیں اس کو 1 منتھ، 2 منتھ، 3 منتھ تک لے کے جائیں تاکہ اس کا پورا جو عبور ہے نا وہ آپ کے اوپر ہیوی ہو جائے، وہ چیزیں آپ سب ٹچ ہو جائیں۔ آپ بس کم وقت میں 41 مرتبہ پڑھا، 1.25 تعداد پوری کی، اس کے بعد اس عمل کے نزدیک بھی نہیں جاتے ہیں۔ جب عمل کے نزدیک نہیں جائیں گے، ایک بندے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو 1 مہینہ آپ اس ساتھ اس رہ رہے ہیں، آگے مہینے آپ گھر واپس آ کے اس کو کال نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہے۔ پھر یہ چیزیں یہاں پہ بھی ہیں۔ کوشش کریں نامہ مال کو 41 دن کرنے کے بعد روٹین ورک میں اس کو جاری رکھیں، پھر زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں مگر جاری رکھیں، 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ تھا آپ کا مکمل تفصیل جنات کی حاضری کا طریقہ جو آپ کو بتا دیا۔ پھر بھی کسی بہن بھائی کا سوال تو واٹس ایپ پہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر جمعرات والے دن گوشت بھی آپ صدقہ کر سکتی ہیں، میٹھی چیز بھی صدقہ کر سکتے ہیں، تینوں خوشبوؤں کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور گالی گلوچ سے اور ایسی بد نظری سے آپ بچ کے رہیں، انشاءاللہ عمل آپ کے تابع رہے گا انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ تو یہ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور مکمل تفصیل کے ساتھ یہ آپ کو سمجھانے کا طریقہ جو ہند کو عامل کا تھا، الف سے لے کر غین تک، الف سے لے کر یہ تک تمام جناتی نام آپ سے شیئر کیے گئے ہیں۔ آپ اپنے نام کے جنات بنائیں اور وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے استاد محترم سے اجازت، پیر و مرشد سے اجازت، اپنے والدین سے اجازت، کیونکہ ہم
وظیفہ لگا رہے ہیں، ہم آپ سے کتنے دور ہیں آپ کو کسی کو بھی نہیں پتہ، پتہ بھی اگر ہے جن احباب کو تو ہم آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، کیوں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ اجازت طلب جو بات ہے وہ یہاں پہ اجازت ہے ہر بندے کو ہماری طرف سے یوٹیوب پہ، مگر تینوں احباب میں سے جو بتا دیا استاد پیر و مرشد والدین، ان سے پوچھنا ضروری ہے آپ کا، کیونکہ وہ آپ کے پاس ہیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کل کوئی بات بن جاتی ہے تو وہ آپ کا علاج کر سکیں۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو ملیں گے۔ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ ایسی چیزیں اور ایسی معلومات اور ایسے نقوش جو کہ آج تک صرف لوگوں نے سننی ہے بس جس طرح کر لو جی، آتشی نقوش کو بھی وہ لوگ آبادی لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، آتشی نقوشی خاکی لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، آتشی نقوشی آبی لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے چینل سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اللہ حافظ۔